السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور اپنے ناول کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ آج ہمارا گینگسٹر کا لاسٹ پارٹ ہے۔ اور ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لیٹ ایپیسوڈ ملتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ٹائم پہ ڈیلی پوسٹ کر دیا کروں، باقی آپ ویٹ کر لیا کریں تھوڑا بہت۔ بہت شکریہ کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور میرے چینل کو بہت بہت پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو اب ہم ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناول ہمارا ہے گینگسٹر، جس کا آج ہم نے لاسٹ پارٹ ریڈ کرنا ہے، جو لائبہ خان کا ناول ہے۔ لائبہ خان کے میرے پاس اور بھی ناولز ہیں، اگر آپ کو اس کی ناول اچھے لگ رہے ہیں تو آپ بتا دیں، تو میں اس کا کوئی اور ناول بھی ریڈ کر سکتی۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں، لاسٹ پارٹ ہے۔ وہ سب اس کے کہے کے مطابق تیار تھے، وہ جیسے ہی آتی ہے وہ اس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ موسیٰ جبران اسے پکڑے نیچے لاتے ہیں، وہ حد سے زیادہ اسے تنگ کر چکے تھے۔ وہ اوپر ہی کھڑی تھی ابھی۔ شیان اسے وہاں سے ہلتے نہ دیکھ اسے آنکھوں سے اشارہ کر کے وجہ پوچھتا ہے، میں کیسے جاؤں؟ وہ لہنگا دیکھ کر معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بازو میں اٹھا لیتا ہے، نہیں کرو کوئی دیکھ لے گا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی شرم سے دوڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے نیچے لا کر ہی اتارتا ہے۔ I really don't care۔ وہ کندھے اچکا کر ان سب کے پاس آتا ہے۔ شہیر بھی آ چکا تھا۔ روش ان سب کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ان سب کے باہر آتے سب لڑکیاں ہوٹنگ شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اسے لا کر مہوش کے پہلو میں بٹھاتی ہیں۔ وہ اس کا یہ روپ دیکھ دو پل کو نظریں ہٹانا بھول گیا تھا، مگر جگہ کا احساس کرتا نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ دل سے ماشاءاللہ بولی تھی۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ سب لڑکیاں مل کر ڈانڈیاں کھیل رہی تھیں۔ عروج مہوش کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب بڑے رسم کر رہے تھے۔ شیان سامنے ہی شہیر کے ساتھ کھڑا تھا۔ مہوش کے ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی، جس میں احان کا نام شامل تھا۔ سب لڑکیاں لگوا چکی تھیں۔ عروج کو وقت نہیں ملا تھا لگوانے کا، اس نے آج لگوانی تھی شیان کے نام کی۔ مہوش کی کچھ کزنز نے ڈانس پریکٹس کی تھی، جس پر سب وہ عروج کے پاس کھڑے کچھ سٹیپس کنفرم کرنے کے بعد اسے سونگ لگوانے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا لگواتی ہوں موسیٰ، وہ اس سے کہہ کر آگے بڑھتی ہے۔ ہر چیز کا انتظام کیا گیا تھا۔ موسیٰ جو سونگ چینج کروانے آیا تھا، اس کی آواز دینے پر اس کے پاس آتا ہے۔ پلیز یہ سونگ لگوا دو، لڑکیوں نے ڈانس کرنا ہے۔ وہ فون میں سونگ نکال کر دیتی ہے۔ اوکے، اس سے کہو تیار رہیں، سونگ لگ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر فون لیتا ہے۔ وہ اس سونگ کی جگہ پلے کروا دیتا ہے۔ ان کے 3 کزن نے ڈانس کرنا تھا، جس کے لیے ایک درمیان میں، ایک لیفٹ ایک رائٹ کھڑی تھی۔ سب نے لہنگے پہنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ریڈی تھی۔ تبھی سونگ پلے ہوتا ہے۔ او 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 اکو ہیر دے نال کٹیا ایک سال وے، مینوں کدے تے لے جایا کر تو شاپنگ مال وے، میرے ناں دیاں سب پولر سجدیاں رہندیاں، ہائے ہائے ڈائی کرا دے میرے کالے وال وے۔ وہ لہنگا سونگ پہ خوبصورت سا ڈانس کرتی، آخر کی لائنز پر ایک ساتھ رکتی ہیں۔ مینوں لہنگا۔ او سب جوش سے تالیاں بجاتے ہوٹنگ کرتے ہیں۔ عروج کو ڈوری کے ساتھ پائل چبھ رہی تھی۔ شیان ابھی فون رکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بیٹھو، وہ اسے کب سے الجھتے دیکھ رہا تھا۔ وہ چیئر پر اسے بٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے۔ فون کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، ہم باہر ہیں۔ وہ ہلکی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسے کہاں فرق پڑتا تھا کسی سے۔ وہ خاموشی سے پائل صحیح کر کے کوسہ صحیح سے پہناتا ہے۔ عروج کے والد کی نظر اب شیان پر رہی تھی۔ وہ کب سے اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ اتار دو، چبھ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ آگے کرتی گجرے اتارنے کا کہتی ہے۔ وہ ہاتھ تھام کر گجرے اتار کر ڈیل پر رکھتا کلائی سلاتا ہے جو لال ہو رہی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ لال سکن دیکھ پوچھتا ہے۔ ارے نہیں، یہ لگ لگ کر ریڈ ہو گیا، وہ سادگی سے جواب دیتی ہے۔ اچھا چلو رسم کرنے۔ وہ کھڑی ہو کر اسے بھی کھڑا کرتی ہے۔ وہ انگلی سے خود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پلیز چلو۔ وہ ہاتھ کھینچ کر ان تک لاتی ہے۔ وہ رسم کر کے بھی اترا تھا۔ عروج وہیں کھڑی تھی۔ دیکھیں کل یہ تیار رہیں گا، اتنی آسانی سے دلہن نہیں لے جانے دیں گے۔ میشا مہوش کے پاس بیٹھی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ آنکھیں سکر کر پوچھتی۔ بھائی دودھ پلائی، جوتا چھپائی، ایکسٹرا ایکسٹرا۔
ہوں تو ٹھیک ہے، میں بھی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہوں گی، وہ خوشی سے کہتی میشا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لو بدل لی نا سائڈ، یہی امید تھی بے وفا تم سے، موسا تپانے والے انداز میں کہتا ہے۔ اوے چل ہوگی تیری رسم، اٹھ، اور بھابھی آپ بھی، اب میری باری۔ کیا مطلب تمہاری کوئی نہیں اٹھ رہا؟ اور تمہاری شادی تو ہونے نہیں دینی میں نے، وہ بھی اچھے سے سجلاتی ہے۔ وہ میں کر کے آ جاؤں گا، فکر نوٹ بہن، وہ کولر جھاڑ کر فکریا کہتا ہے۔ اس چڑیل کے بال پکڑ کر نکال دوں گی، یہ میرا حق ہے، میں ڈھونڈوں گی، دھوم دھام سے کروں گی۔ اچانک ہی سیریس ہو جاتی ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے میری کوئی خوشی تمہارے بغیر پوری ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اب سیریس ہو کر نرمی سے کہتا ہے۔ منوی میں یہاں وہاں سر ہلاتی معصوم لگتی ہے، جس پر وہ سب مسکرا دیتے ہیں۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ شیان جو روش کے بابا کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ ہلکی آواز میں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ علیحدہ ایک نظر انہیں دیکھ کر اور ایک نظر پیچھے مصروف عروش کو دیکھ سر کو غم دیتا ہاتھ کے اشارے سے آگے کی طرف آنے کا کہتا ہے، اور خود آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ انہیں میٹنگ روم میں لایا تھا۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا اور ساتھ والی کرسی پر عروش کے والد۔ کب واپسی ہے؟ وہ بات شروع کرتے ہیں۔ 3 دن۔ وہ پہلی بار یوں نرمی سے بولتا ہے۔ کیا عروش جا رہی ہے؟ وہ جانتے تھے اس کا جواب، مگر بس وہ جاننا چاہتے تھے۔ وہ ابروج گاتا ہے، جیسے اسے اس سوال کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کا جواب جانتے تھے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی ہی انگلیوں میں پھنسائے ٹیبل پر رکھتا ہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے فکر ہے اس کی، یا تھی، کیونکہ وہ بہت خوش ہے تمہارے ساتھ اتنی جلدی وہ تم سے منوس ہو گئی ہے، لاڈ کرنے لگی ہے، محبت کرنے لگی ہے۔ جو تم میں اچھائی ہے وہ دیکھ چکی ہے اور ہمیں بھی دکھا رہی ہے۔ میری بیٹی سر درد کر دیتی ہے، بولنے پر آتی ہے، لاڈ کرنے پر آتی ہے۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ یہی کرتی ہوگی، مگر جس بات کی حیرانگی، وہ تم جیسا شخص بھی اس کے ایسے لاڈ اٹھا سکتا ہے جتنے ایک باپ نہیں اٹھا پایا نا بھائی۔ ہم بھی اسے اکثر ڈانٹ دیتے تھے، مگر تمہارے ماتھے پر ایک شکن نہیں دکھی۔ اب میں بہت مطمئن ہوں تم اس کا خود سے زیادہ خیال رکھو گے۔ وہ اپنائیت سے اسے بات کر رہے تھے۔ وہ ان کی بات پہ مسکرا دیتا ہے۔ خیر میری بیٹی کو لاتے رہنا۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل وہ کھڑے ہو کر اچانک انہیں گلے لگا لیتا ہے، جس پر وہ اسے گھیرے میں لیتے ہوئے پیٹھ تھپتھپاتے ہیں۔ جوان میری بیٹی تمہاری ہے، سر درد مبارک ہو۔ وہ روش کو اندر داخل ہوتا دیکھ اسے چھیڑتے ہیں۔ وہ اپنے بابا کی بات سن کر منہ پھلا لیتی ہے، مگر وہ بہت خوش ہوئی تھی انہیں یوں دیکھ۔ آئی ایم سو ہیپی۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگ جاتی ہے۔ شیان اسے گھورتا ہے، جس پر اسے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چلو اب ہم سب نے نکلنا ہے میری جان، کل آنا گھر۔ وہ اس کا سر چومتے شیان چیئر پر بیٹھا تھا، وہ کندھے اچکا کر اس کی ٹانگوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنی۔ وہ دانتوں تلے لب دبائے ہنسی روکتی ہے۔ کرو۔ وہ اس کے گرد بازو باندھتا ہے۔ آئی ایم سو ہیپی، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ وہ محبت سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ لیونگ ایریا میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی۔ وہ چینج کر کے بیٹھی تھی، کیونکہ سردی تھی، اس کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ آگے جھک کے بیٹھے اس کی کمر میں درد ہو رہا۔ وہ کشن بھی رکھنا بھول گئی تھی، جس سے پیچھے ہو کر سکون سے ٹیک لگا لیتی۔ شیان جو ابھی موسیٰ کے روم سے نکلا تھا، آج سب بوائز ایک ساتھ موسیٰ کے روم میں سو رہے تھے۔ یہ سارا موسیٰ کا پلان تھا، جبکہ ان سب کے رومز تھے۔ وہ اسے بغیر ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ موسیٰ کے روم میں واپس جا کر تکیہ اٹھاتا اس کے پاس آتا ہے۔ وہ جو تھک چکی تھی، اس لڑکی کو مہندی لگاتا رہتا دیکھ اسے سوالی نظر سے دیکھتی ہے۔ جب وہ اس کے پیچھے تکیہ رکھتا ہے، وہ سر موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے، جہاں وہ اب اسے کندھوں سے پکڑ کر صحیح سے بٹھاتا ہے۔ اب اسے سکون ملا تھا، اس کا زخم بھی درد کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ مہندی لگانا سٹارٹ کرتی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے محبت سے دیکھتی ہے۔ وہ آنکھ مار کر اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ فائنلی اسے ان خاموشیوں سے نکال چکی تھی۔ وہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ صرف ہتھیلیوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ میم ہو گیا، وہ لڑکی کون پیچھے کر کے اسے کہتی ہے۔ 1 گھنٹہ میں وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا چکی تھی، جو اس کے سفید و گلابی رنگت پر بہت جچ رہے تھے۔ اس نے الٹے ہاتھ پہ شیان کا نام لکھوایا تھا۔ او تھینک یو۔ وہ پہلے ہی پیمنٹ کر کے گیا تھا، اس لیے وہ لڑکی چلی جاتی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، مگر وہ مہندی لگا کر نہیں سو سکتی تھی۔ وہ آگے ہو کر پاؤں میں گھسا پہنتی اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ سب لوگ آج تھک گئے تھے، اس لیے اپنے اپنے رومز میں تھے۔ لڑکیاں ساری میشا کے روم میں تھی۔ مہوش اپنے ہاتھ کی مہندی دیکھ لی تھی، جس پر بہت خوبصورت رنگ آیا تھا۔ مسکرا کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تھینک یو، تھینکس مائی پرنسس۔ وہ اس کے کانوں میں آہان کی آواز گونجتی ہے، جب نکاح کے بعد وہ اس کے روم میں چھپ کر صرف شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔
مائی گورجیس پرنسس۔ مہندی کے رسم کے وقت جب ان پر کسی کا دھیان نہیں تھا تب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ اسے اس کا پرنسس کہنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں عزت سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی اسے سوچتے سوچتے سو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ایک کزن بھی سو رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر یلو دوپٹہ پہنے وہ گڑیا لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ وہ یوز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ جانتا تھا، اس لیے دروازہ اس نے تھوڑا سا کھول رکھا تھا جس کے ذریعے وہ آسانی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ مسکرا دیتا ہے۔ اس نے اب تک جوڑا نہیں کھولا تھا جس کے بال بکھر رہے تھے اور کچھ الجھ گئے تھے جس کی وجہ سے اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ کھول بھی نہیں سکتی تھی، اوپر سے تھکان اتنی تھی کہ بار بار اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ غصہ اتارتی بیڈ پر چڑھ کر اس کی ٹانگوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے آنے کے بعد لیپ ٹاپ رکھ کر فائل پر کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تھکان دیکھ ایک ہاتھ سے فائل تھام کر دوسرے ہاتھ سے اس کا جوڑا کھول دیتا ہے۔ وہ اپنے بال کھلتے دیکھ آنکھیں پٹ سے کھولتی ہے۔ اس کی سر میں درد ہو رہا تھا جو اس کے کھولنے سے اب کم ہوا تھا کیونکہ بال کھینچ رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر اس پر کمفرٹر ڈال دیتا ہے۔ وہ ہاتھ اوپر کر کے اس کے اوپر الٹے کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اسے کھانا خود کھلا چکا تھا۔ پھر وہ مہندی لگوانے بیٹھی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں کہتی ہے۔ اٹھو اور واش کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، نو نیور، کلر نہیں آئے گا۔ وہ ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وش کو تنبیہ کرتے لہجہ میں پکارتا ہے، اچھا نہ۔ تھوڑی دیر میں وہ صحیح سے سر رکھتی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر دباتا دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھا کر دوسری سائڈ پر رکھتا ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو جاتی ہے۔ جب بھی اس کا ہاتھ ہلنے لگتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے۔ یوں 2 گھنٹے تک وہ کام ایک ہاتھ سے کرتا رہا تھا اور ایک کے ساتھ اس کا سر دباتا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب اب وہ اسے جگاتا ہے وہ ادھ کھلی آنکھوں سے ٹائم دیکھتی ہے۔ اب میں نہیں سنوں گا، اٹھو اور جا کر واش کرو۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر واش روم تک لاتا ہے۔ وہ منہ بنا کر اندر گھس جاتی ہے۔ 10 منٹ بعد وہ ہاتھ دھو کر باہر نکلتی ہے۔ دونوں ہاتھوں پر گہرا رنگ آیا تھا، لال رنگ ہو چکا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر وہ نہایت حسین لگ رہا تھا۔ وہ خوش ہو کر باہر نکلتی ہے۔ دیکھو کتنا گہرا کلر آیا ہے۔ وہ اس کے پاس خوشی سے اچھل کر بیٹھتی ہے۔ بیوٹیفل، وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہتا ہے، اب میں تھک گئی، میں سو رہی ہوں، پلیز سلا دو۔ وہ اس کے تکیے پر سر رکھتی کمفرٹر میں گھس جاتی ہے۔ اس کا کچھ کام رہتا تھا اس لیے کام کے ساتھ وہ اسے بھی دوبارہ سلا دیتا ہے۔ اسے تھوڑی دیر موسیٰ کے روم میں نیند آ گئی تھی اس لیے اسے اب نیند نہیں آئی تھی۔ جو کام تھا وہی پورا کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ لیٹ اٹھی تھی۔ سب نے اس کے ہاتھ پر آئے گہرے رنگ کی تعریف کی تھی۔ میسا نے اور میشا نے تو اس کی پوری کلاس لگائی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ہی دیر میں نکلنا تھا اور اب تک شیان کو اس کا نام نہیں دکھا پائی تھی۔ وہ اب تک سب لڑکیوں سے زیادہ تر آج ساڑی پہنی تھی۔ میں بھی لال رنگ کے لہنگے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس پر اس کا اداس چہرہ بھی اسے پیارا بنا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی کبھی پاکستان ان سے ملنے آیا کرے گی مگر اسے تسلی تھی وہ سب بہت اچھے تھے۔ وہ سب اسے بہت پیار سے پیش آتے تھے اور ان سب کا پیار وہ عروج کے لیے بھی دیکھ چکی تھی اس لیے اتنا ہیوی زیور نہیں پہنا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی بیوٹیشن ریڈی کر کے گئی تھی جو انہوں نے ہی بھیجی تھی۔ عروج نے آج لانگ کا فراک ساتھ بھاری کا دار دوپٹہ لیا ہوا تھا، اوپر سے لال رنگ۔ وہ کچھ کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماں ان سب کی کتنی بار نظر اتار چکی تھی جبکہ سب ماں کو اس کی نظر بار بار اتارنے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے ریڈ ہی حجاب کیا ہوا تھا۔ اس نے آج بھی وہ پائل پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں اتارا تھا۔ آج اس نے ہیلز پہنی تھی۔ کندھے پر پھیلا کر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں چوڑیاں مہندی کے ساتھ اور نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے اس نے پنک کلر تھوڑا ڈارک کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بالکل لائٹ لگاتی تھی، اب بھی وہ لائٹ ہی تھی مگر اس کے لیے وہ ڈارک تھی۔ ان سب کو بھی آج بیوٹیشن تیار کر گئی تھی۔ ان سب نے سیم ڈریسنگ کی تھی، بس فراک کے کلر چینج تھی۔ میسا کا آج گرین کلر اور میشا کا رویل بلو۔ میسا جو روم سے کچھ چیزیں اٹھانے آئی تھی سامنے جبران کو دیکھ وہ رک جاتی ہے۔ میری پرنسس انتہا کی حسین لگ رہی ہے، وہ دلکشی سے مسکرا کر کہتا ہے۔ وہ اس کی یوں کہنے پر شرما کر باہر بھاگ جاتی ہے مگر شکریہ کہنا نہیں بھولتی جس پر اسے اس کا جاندار قہقہ سنائی دیتا ہے۔
حور اور سحر نے اپنی ماما کے کلر کے ساتھ میچنگ ڈریسز پہنے تھے. آج بھی ماں اس وقت اہان کا صحرا باندھ رہی تھی. روش، میشا اور میسا وہیں کھڑے تھے اور اس سے پیسہ مانگ رہے تھے. یار یہ کون سی رسم ہے چڑیلوں؟ موسا اہان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کیونکہ وہ پیسے دینے کے بجائے چیک دے رہا تھا. تم خاموش رہو فساد ڈالنے والے لڑکے، ہمیں پتہ ہے نا. عروش مزے سے جوابی کارروائی کرتی ہے جب وہ اسے گھور کر رہ جاتا ہے. اہان اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکال کر انہیں 50,000 کا چیک دے دیتا ہے. دلہن اور دولہا والے سب اس وقت ایک ساتھ موجود تھے. ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا ہوا تھا. عروش جھنجھلائی جھنجھلائی سے گھوم رہی تھی. اتنے کام والا دوپٹہ اس نے پہلی بار پہنا تھا جو اسے تنگ کیے جا رہا تھا. اوپر سے اتنا لانگ کام دار فروک اور اس پر سونے پر سہاگا ہیلز. وہ پاگل ہونے پر تھی. دودھ پلائی کے لیے مہوش کی کزنز کے ساتھ وہ بھی موجود تھی. وہ جانتے تھے مہوش اور اس کی بہت بنی ہوئی ہے. میرا گفٹ اہان جو سب کو روم دے چکا تھا، مگر عروش وہیں کھڑی تھی. وہ مسکرا کر موسا کو کچھ لانے کا کہتا ہے. اس نے میشا اور میسا کو بھی بلا لیا تھا. یہ تم تینوں کا. وہ ایک ایک ڈبہ دیتا ان سب سے کہتا ہے. ان سب کے نام کی اس کی ڈائمنڈ کی بریسلیٹ تھیں جو وہ ان سب کے لیے خود لایا تھا. تھینک یو. وہ تینوں ایک ساتھ خوش ہو کر کہتی ہیں. جو جوتا چھپائی کی رسم ان کی کزن نے کی تھی. روش سے بہت لوگ حسد بھی کر رہے تھے جہاں بہت سے لوگ خوش تھے. ان سب کو انہوں نے اس کی سادگی سے شادی کا بتایا تھا جس پر بہت سے لوگ سوال بھی اٹھا رہے تھے، مگر انہیں فرق نہیں پڑتا تھا. لوگ ہیں تو ان کی زبانیں ہیں. ان کے ذہن کی ایک لمٹ ہے. نیگیٹو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور پازیٹیوٹی. عروش یہی کہہ کر ٹال چکی تھی. یہاں شادی ہے میری. تم سب ڈانس کر رہے ہو تو بھی کر. موسا، شہیر، جبران اور اہان ان سب نے مل کر ڈانس ریہرسل کی تھی. اہان نے بھی کی تھی. جب وہ شیان سے کہہ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے اس نے کوئی مذاق کیا ہو. یار اٹھ. جبران آ کر اسے زبردستی کھڑا کرتا ہے کیونکہ انہوں نے جب بھی پریکٹس کی تھی وہ بھی وہیں موجود تھا. یقیناً اسے آتا ہوگا. وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں. وہ ان کی خوشی کے لیے مان گیا تھا. انہوں نے بیچ میں شیان اور اہان کو کھڑا کیا تھا. ایک سائڈ پر موسا، ایک سائڈ پر شہیر اور ایک سائڈ پر جبران. تبھی سانگ پلے ہوتا ہے. عروش تو شیان کو دیکھ کر گش کھا کر گرنے پر تھی. چٹکی کاٹو. وہ میسا کو کوہنی مار کر کہتی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا. ہائے مجھے بھی. میشا بھی ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے. وہ سب شیر کو دیکھ کر عروش کو والد کو گھور رہے تھے جنہوں نے انجان بن کر کندھے اچکا دیے تھے. بینگ بینگ سانگ پلے ہوا تھا. ان سب نے اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر ہلکے سے سٹیپ کرنے تھے کیونکہ ڈونٹ تھا سانگ، مگر وہ دوسری طرف رک کر کے زیادہ سٹیپس کرنے تھے. جبران نے میسا، شہیر نے میشا، اہان نے مہوش کو ساتھ لیا تھا. موسا معصوم شکل بنا کر کھڑا تھا جب سحر اس کے پاس آئی. وہ مسکرا کر اسے ایز اے کپل لیتا ہے. شیان بھی نہ چاہتا عروش کو ساتھ لیتا ہے. دل کی باتیں تھوڑی بھی کم اور دعا بھی تھوڑی مدھم. وہ اب ایزی ہو کر ڈانس کر رہے تھے کیونکہ شیان کے ایک اشارے پر ان کے سب گارڈز نے مرد سارے دوسری جگہ پر شفٹ کروا دیے تھے. وہ کہاں برداشت کرتا اپنے گھر کی عزت کے ساتھ یوں کسی غیر کے سامنے ڈانس کر کے. وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا انکار بار بار کر کے. اوئے میں بے ہوش ہو رہی. وہ شیان کے کندھے پر جہاں اس نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سر رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہتی ہے. وہ ہنس کر سٹیپ چینج کرتا ہے. تبھی ویسا ہی لیرک پلے ہوتا ہے. تو نے کاندھے پہ سر جھکایا جیسے درگاہ پہ باندھے دھاگے تب بنا مانگے ہی مل گیا ہے سب. تبھی سانگ چینج ہوتا ہے اور بینگ بینگ کا ٹائٹل پلے ہوتا ہے. تیری میری راتوں نے کیے ہی کچھ ارادے، ملی ہے جو ابھی ملاقاتیں، کوئی جادو ہونے کو ہے. تیری میری ہوئی آنکھوں میں جو باتیں، ملی ہی جو ابھی ملاقاتیں، کوئی جادو ہونے کو ہے. ہونا ہے جو ہونا ہے، رہے گا ہو کے ہی، ہوتا ہے جو مل جاتا ہے کوئی، ہوگا یہ جانا میں نے مل کر تم سے ہی. I'm feeling in night, I'm feeling in light. بینگ بینگ رات بھر بات کر تو میرے ساتھ چل، دل پہ چلا ہے جادو
جانے کیوں بینک 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 جانے کیوں بینک بینک آگے کا چھوڑ دو. ان سب لائنز پر بوائز نے مل کر کیا تھا. وہ اتنے ماہر انداز میں ڈانس کر رہے تھے جیسے کب سے وہ سیکھ رہے ہوں. شیان کا ایک بھی سٹیپ غلط نہیں تھا. آج کل آتے جاتے انہیں کرتی باتیں آج تو آ جانا ہے آنکھوں کی باتوں میں. وہ یوں ہی فل سانگ پر ماہر طریقے سے ڈانس کر کے اب لاسٹ سٹیپس کر رہے تھے. بینک بینک. تبھی سب لائٹس آن ہوتی ہیں. سب لوگ مل کر تالیاں بجا رہے تھے. ان سب نے کیا ہے. اتنا اچھا ڈانس تھا. کچھ دیر بعد سب لوگ دوسری کو کہتے ہیں مہوش اپنے گھر والوں سے مل کر خوب روتی ہے. وہ شہر اور ملک بھی تو چھوڑ کر جا رہی تھی. وہ احتیاط سے لا کر اسے کار میں بٹھاتے ہیں. میری بیٹی کا خیال رکھنا. میں جانتا ہوں اسے ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگے گا. وہاں مہوش کے والد احان سے گلے مل کر کہتے ہیں. آنسو پوچھتے ہیں مجھے بھی مل لیں. عروج جو شیان کے ساتھ جانے لگی تھی کیونکہ مہوش کی کار جا چکی تھی. احان ڈرائیو خود کر کے گیا تھا. وہ سب اپنی اپنی کارز پر گئے تھے. کلاس پر عروج اور شیان جا رہے تھے. وہ اپنی والدہ اور والد سے کہتی ہے. شیان اس کی بات پر کہکا ضبط کرتا کار کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے. چھوڑیں نہ ملیں خیر خدا حافظ. منہ بنا کر پہلے کہتی پھر مسکرا کر کہتی کار میں بیٹھ جاتی ہے. آؤچ. وہ جو ہیل کا سٹیپ صحیح سے بند کر رہی تھی جہاں سے وہ چپ رہی تھی اب وہاں زخم ہو گیا تھا. اس کا ناخن وہاں لگنے سے خون کی ننھی سی بوند نکلی تھی. اس کی کراہ پر وہ فوراً کار روکتا ہے. کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھتا ہے. کچھ نہیں ہیلز لگ رہی ہیں. وہ ہیلز دونوں ہی اتار دیتی ہیں کیونکہ اگر خود نہ اتارتی وہ اتروا دیتا. ٹھیک ہے نا. وہ نرمی سے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے. وہ مسکرا کر سر کو خم دیتی ہے تو وہ دوبارہ کار سٹارٹ کرتا ہے. آج بھی لائم سیٹ اپ کیا گیا تھا. کچھ رسمیں تھیں جو وہ کرنا چاہتے تھے. ان سب کے لیے کوشنز رکھے گئے تھے اور سامنے ان کے لیے بہت پیارا سا ایک بڑا کوشن رکھا گیا تھا جہاں وہ بالکل ایزی ہو کر بیٹھی تھی. وہ پہلے تھکان محسوس کر رہے تھے مگر ان پر بیٹھنے کے بعد اب وہ فریش تھے. ہمیشہ اسے جوس بھی پلا چکی تھی. وہ سب عروج کا ویٹ کر رہے تھے. ان سب نے مہوش سے بھی باتیں کی تھی مگر موسیٰ نے اتنی نہیں. اس نے پہلے ہی کہا تھا وہ بعد میں باتیں کر کے اس کا سر کھائے گا. تبھی کار اندر داخل ہوتی ہے جس میں عروج اور شیان تھے. وہ اترنے لگتی ہے مگر وہ روک دیتا ہے. وہ اس کی سائڈ آ کر اپنے بوٹ اتار کر اسے پہنا دیتا ہے. ہون تم ایسے کیسے جاؤ گے؟ میں چلا جاؤں گا. چلو اب آؤ باہر. وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکالتا ہے. آگے بڑھتا ہے. سامنے اس کی امی ابو کھڑے تھے. وہ چمبے سے انہیں دیکھ کر شیان کو دیکھتی ہے. ٹائم سپینڈ کرو یہیں. تمہیں جانے نہیں دے سکتا. 2 دن میں خود ہی سے دور وہیں رہیں گے تمہارے ساتھ 2 دن. وہ نہایت نرمی سے اسے جواب دیتا ہے. عروج کی والدہ بھی اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھی. ان کی اب تک شیان سے بات نہیں ہوئی تھی مگر انہیں ان کے شوہر بتا چکے تھے کہ اپنی ساری بات چیت. بیٹا تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ عروج کی والدہ پہلی بار نرمی سے شیان کو مخاطب کرتی ہیں کیونکہ اس نے صرف اب سفید جرابیں پہنی ہوئی تھیں. یہاں عروج اچھل کر خوشی سے فروک تھوڑا اوپر کرتی انہیں دکھاتی ہے. وہ حیران ہو کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھتی ہے جو خود بغیر جوتوں کے آ رہا تھا مگر اسے نہیں چلنے دیا تھا کچھ قدم. کل وہ اس کا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنا بھی دیکھ چکی تھی اور اب دل سے خوش تھی اپنی بیٹی کے لیے کہ جتنی اس کی بیٹی اس سے محبت کرتی تھی اس سے بڑھ کر وہ کرتا تھا. وہ ان سے مل کر لاؤن کی طرف بڑھتی ہے جہاں ان دونوں کے کشنز پڑے تھے. بڑے سارے اپنے کمرے میں جا چکے تھے. وہ لوگ کچھ دیر ہنسی مذاق اور کچھ رسمیں کرنے کے بعد مہوش کو روم میں لے گئے تھے. اب وہ تینوں اور ان کے ساتھ کھڑا موسیٰ احان کے سامنے کھڑے تھے. یار کتنا لوٹنا ہے. وہ موسیٰ کو گھوڑی سے نوازتا مسکین سی شکل بنا کر ان تینوں سے کہتا ہے. یہ سب سے مین رسم ہے. چلو پیسے نکالو. وہ اپنی اپنی بیویوں کو پیسے دو. کنگلا کر دیا ہے لے لے کر پیسے. وہ ان تینوں کے شوہروں کو دام پیس کر کہتا ہے ہم شوہر سے لے لیں گے مگر آپ کو پھر اندر جانے نہیں دیں گے. عروج مزے سے کہتی ہے جس پر وہ اتنا سا منہ بنا کر رہ جاتا ہے. شیان آگے بڑھ کر گوبھی سے سارے نوٹ نکال کر اسے دیتا ہے جو وہ مسکرا کر ان تینوں کو دے دیتا ہے. وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ تو چھوڑتی ہٹ جاتی ہیں تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتا اندر گھس جاتا ہے. سامنے ہی وہ بیٹھی تھی. پورا کمرہ سجایا ہوا تھا. وہ دھیرے سے چلتا ہے اس کے پاس آتا ہے. سائڈ ٹیبل سے ایک گفٹ اٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. آئی نو یہ مشکل ہے مہوش اپنا ملک چھوڑنا
بٹ آئی پرومس تمہیں لاؤں گا اینڈ ڈونٹ پڑی وہاں سب ہی تم سے بہت محبت کریں گے، تم بہت خوش رہو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس میں ڈائمنڈ رنگ پہنا کر دوسری ڈبی میں سے اپنی ماں والا چین نکالتا ہے۔ ایک میسا کے پاس تھی اور ایک اب مہوش کی تھی۔ وہ اس کے یوں سمجھانے پر مسکرا دیتی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی، سیدھا چینج کرنے کے لیے گھسنے لگتی ہے، پھر وہ پھرتی سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ منہ بنا کر چہرہ دوسری جانب کر لیتی ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے ناراض نہ چہرے کو نظروں میں لے کر پوچھتا ہے۔ تم سے مطلب؟ میں ناراض ہوں۔ وہ اچھی طرح منہ بناتی سے بتاتی ہے کہ وہ ناراض ہے۔ مگر کیوں؟ وہ جا کر انجان بنتا ہے۔ کیوں؟ تم نے نہیں بتایا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نہ ہی میری مہندی دیکھی جو تمہارے لیے لگوائی تھی؟ وہ اداس لہجے میں کہتی ہے۔ تم کیسی لگ رہی ہو یہ بتانے کے لیے شام سے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہے۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں؟ وہ پاس آئینے میں دیکھ کر کہتی ہے، جبکہ اس کی سب نے تعریف کی تھی اور ماں نے کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی۔ نہیں میری پرنسس، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ نظر بڑھ کر آج میں دیکھ نہیں پایا۔ میری پرنسس کو نظر نہ لگ جائے، تمہیں پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ وہ اس کے سوال پر نظر اٹھا کر اسے دیکھتی سر ہلاتی ہے، ایسے آگے بولنے کا کہتی ہے۔ تم صرف میری لگ رہی ہو۔ وہ محبت سے دیکھ کر کہتا ہے، جس پر وہ مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیتی ہے۔ کہانیاں ختم ہو کر نہیں ہوتی، میری زندگی کی شروعات ہو تم، از قلم لبیبہ خان۔ رات ہو چکی تھی، صبح سے ہی وہ کبھی یہاں تھی تو کبھی وہاں۔ مہوش کو آہان اس کے گھر لے کر گیا ہوا تھا۔ وہ صبح سے اپنی والدہ سے کبھی باتیں کرتی تو کبھی والد سے۔ اس کا بھائی دن میں آ کر مل گیا تھا اس سے۔ وہ اب نکلنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ اپنی والدہ کو گلے لگائی کھڑی تھی۔ اس بار وہ خود ان سے دور جا رہی تھی، مگر خوش تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد سب صحیح ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون تھی اپنے اس فیصلے سے۔ میری بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ اس کی والدہ آنسو پوچھتی اس کا سر چوم کر کہتی ہیں، آپ اپنا اور ابو کا خیال رکھیں گا، آپ بھی ابو امی کا خیال رکھیں گا، میں آپ سے بات کرتی رہوں گی۔ وہ انہیں کار تک لا کر چھوڑتی ہیں، آنکھ بڑوں کی طرح سمجھتی رہتی ہیں۔ وہ بس اسے مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے آج رات ہی نکلنا تھا۔ وہ ایک فیملی ڈنر کر چکے تھے ولیمے کی جگہ، کیونکہ انہوں نے وہاں ریسیپشن بڑے پیمانے پر کرنا تھا۔ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنی چیزیں لینی تھی گھر سے۔ وہ بھی اداس تھی عروج کی طرح۔ چلو اللہ حافظ میری جان، اللہ حافظ امی، اللہ حافظ میرا بیٹا، اللہ حافظ بابا، خدا حافظ بیٹا، خیال رکھنا میری بیٹی کا اور اپنا۔ وہ عروج سے مل کر شیان کے پاس آتے ہیں جو ان کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ بالکل زندگی ہے میری، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ وہ اس کے یوں کہنے پر مسکرا دیتے ہیں۔ عروج جم جاتی ہے۔ وہ ان سے ملتا روانہ کرتا ہے۔ عروج آنکھ جاتے دیکھتی رہتی ہے۔ یو ہیو جسٹ 15 منٹ، ریڈی ہو کر آؤ جلدی۔ شیان اسے دروازے کو تکتا پا کر کہتا ہے۔ وہ اسے سوالی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے نہیں نکلنا تھا۔ پھر وہ کہاں لے کر جا رہا تھا؟ مگر کہاں؟ کوئی سوال نہیں، جاؤ کوئک۔ شیان سے کندھے سے پکڑ کر اندر کی طرف بڑھاتا ہے۔ وہ بھی جانتی تھی شخص نے نہیں بتایا تو کسی قیمت پر نہیں بتائے گا۔ خاموشی سے روم میں چلی جاتی ہے۔ وہ وائٹ لانگ فراک زیب تن کیے، لائٹ سا میک اپ ساتھ ہیلز پہنے وہ کوئی پڑی لگ رہی تھی۔ اس کے روم میں آلریڈی ڈریس موجود تھی، یقیناً اسی نے نکال کر رکھی ہوگی۔ وہ پورے 15 منٹوں میں ریڈی تھی۔ وہ ہاتھ میں کلچ پکڑے باہر نکل آتی ہے، جہاں وہ سامنے ہی وائٹ ڈنر سوٹ میں تمام تر وجاہت لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹک سی گئی تھیں۔ وہ اس کے پاس آ کر ہاتھ ہلاتی اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس پر وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اون؟ وہ پچھلے 20 منٹ سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ تو خاموش بیٹھ کر اتا گئی تھی، تبھی وہ کار کو بریک لگاتا ہے۔ اون یہاں اتنا اندھیرا ہے؟ وہ آس پاس کی طرف گپ اندھیرا دیکھ ڈر پر قابو پاتی سے کہتی ہے، ریلیکس۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے۔ اس کے پاس آ کر وہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہاتھ تھام کر باہر نکالتا ہے۔ یہ کیا؟ اسے نکالنے کے بعد وہ اس کی آنکھوں پر سفید رنگ کی پٹی باندھنے لگتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی خوف میں گرفتار تھی اس اندھیرے کو دیکھ کر۔ آئی ایم آلویز ود یو۔ وہ اس کا ہاتھ نیچے کر کے وہ پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر چل رہا تھا۔ کچھ قدم پہ رک کے وہ اسے لا کر ایک جگہ کھڑا کرتا، ہاتھ چھوڑ کر پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے اسے پکارنے لگتی ہے، اون اون، 2-3 آوازوں پر۔ جب وہ جواب نہیں دیتا تو پٹی اتار دیتی ہے۔ جب کچھ لمحوں تک وہ بھوت سی آس پاس دیکھتی رہ جاتی ہے۔ پیچھے ہی وہ کھڑا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا، ایک لائن لیفٹ ایک رائٹ پھولوں سے بنی گئی ہوئی تھی۔ لیفٹ سائڈ پر ہی اس کا اور شیان کا نام لکھا گیا تھا۔ وہ موم بتیوں کو رکھ کر بنایا گیا تھا، اوپر عروج کا، نیچے شیان کا۔
ان موم بتیوں کو جلا کر رکھا گیا تھا جس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ایک ٹیبل پڑی تھی، پھولوں سے سجی، اور تھوڑا آگے جا کر پردوں کو بند کر کے گھر کی شکل دی گئی تھی۔ سفید مخملی پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ٹیبل تک آتی ہے جہاں بلو مخملی ڈبیاں پڑی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کھولتی ہے جس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ اس پر ایک خوبصورت سا نگ تھا۔ تبھی وہ اس کے پاس آ کر وہ ڈبیا لے لیتا ہے۔ وہ تو اب تک شوکڈ حالت میں تھی، نہ کچھ بول پا رہی تھی نہ کچھ پوچھ پا رہی تھی۔ وہ ڈبیا میں سے رنگ نکال کر ڈبیا واپس ٹیبل پر رکھ دیتا ہے، ایک گھٹنے پر بیٹھ کر ہاتھ آگے کرتا ہے۔ اس کے سنبل پر اس کے رکے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتی ہے۔ وہ رنگ فنگر میں رنگ پہنا کر کھڑا ہوتا آگے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ تھینک یو مائی لائف۔ وہ اسے سینے سے لگا کر محبت سے کہتا ہے، تھینک یو فار ایوری تھنگ آن۔ وہ آنسو پوچھتی اسے دیکھ کر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتی ہے، ویئر از مائی گفٹ۔ وہ اسے چیئر پر بٹھا کر گھٹنوں پر بیٹھتا شرارت سے پوچھتا ہے، دیر۔ وہ ہتھیلی سامنے کرتی کہتی ہے، اسی ہتھیلی پر اس کا نام لکھا تھا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے، سرچ یور نیم۔ وہ اسے ہتھیلی پر متوجہ کرتی ہے۔ وہ اس کی ہتھیلی تھام کر بغیر یہاں وہاں ڈھونڈنے جہاں اس کا نام لکھا تھا وہاں بوسہ دیتا ہے۔ اتنی جلدی ڈھونڈ لیا؟ وہ منہ بسور کر کہتی ہے، یس مائی لائف۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایم سو لکی۔ وہ اسے نظروں کے سار میں لے کر کہتی ہے، وہ سچ میں خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ او مان، ان لوگوں کو مان آئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں بھی شروع سے اس گھر میں رونق بڑھ گئی تھی۔ وہ اس وقت جنت میں موجود تھے۔ اسے اب ہر کوئی جنت ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ روش نے صاف کہا تھا، اب وہ زیادہ تر یہیں رہے گی۔ پاس یہان اور جبران کا گھر تھا، موسیٰ ان کے ساتھ یہیں رہتا تھا۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ روش میشا سب کچن میں گھسے کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شہر کا بھی ایک گھر پاس میں تھا جہاں وہ سب کب سے شفٹ ہونے کا کہہ رہے تھے اور 2 دن پہلے ہو گئے تھے۔ ابھی ان کا گھر سیٹ نہیں تھا۔ 2 دنوں میں وہ سب لڑکیاں کام کر کر کے تھک گئی تھی، اس لیے آج بریک لے کر صرف آرام کرنے کا ارادہ تھا۔ ایک گھر تیار کرنے میں وقت تو لگتا ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے گھر کا روپ دے رہے تھے۔ میسا یہاں رکھو یہ۔ وہ کھانا آج باہر گارڈن میں کھانے والے تھے جہاں ایک بڑی سی میز کے ساتھ کرسیاں رکھی گئی تھی۔ شیان باربیکیو کر رہا تھا۔ عروش ایک ڈش لا کر رکھتی شیان کے پاس بڑھتی ہے۔ ماں اور بابا بھی موجود تھے۔ بچیاں اپنی شرارتیں کرنے میں مگن تھیں۔ کیا میں آپ سے فلرٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر بزی ہیں؟ تو عروش شرارت سے اس کے پاس آتی دانتوں تلے دب دبائے ہنسی روکتی ہے۔ یس مائی لیڈی۔ وہ کام کرتے سے مسکرا کہتا ہے، سو آپ کا نام کیا ہے خوبصورت انسان؟ وہ اس کے کندھے پر کونی ٹکا کر ڈرامائی انداز میں پوچھتی ہے۔ شیان مصطفیٰ۔ وہ ایک روب سے کہتا ہے، اوہ بائی دا وے میں عروش ہوں، اپنے شوہر کی جان۔ وہ ہاتھ آگے کر کے ایک ادا سے کہتی ہے، اوہ ویئر از یور ہسبینڈ سیلی گرل۔ وہ اس کے حجاب سے ایک لڑ جو نکل رہی تھی اندر کر کے محبت سے کہتا ہے، ہی از سو بزی ہینڈسم بوائے یو نو وٹ یو آر سو۔ وہ آگے بولتی نہیں، بس شرارتی نظروں سے دیکھتی رہتی ہے۔ میرے دل کا سکون، جاؤ بیٹھو۔ وہ اسے پلیٹ میں سیخ کے سے کباب باقی چیزیں اتار کر دیتا کہتا ہے، دیکھو زیادہ چوڑے مت بنو، میں مسز ایگل ہوں۔ وہ ناک سے مکھی کھانے والا انداز میں کہتی ہے، چلو۔ وہ بھی ایک پلیٹ اٹھا کر اس کے ساتھ ٹیبل تک آتا ہے۔ وہ دونوں پلیٹس ٹیبل پر رکھ کر اس کے لیے چیئر پیچھے کر کے اسے بٹھاتا اپنی چیئر پر آتا ہے۔ آئی ہیو اناؤنسمنٹ۔ جبران کھڑا ہو کر گلاس پر فورک ٹچ کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میسا دانتوں میں لب دبائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں یوں اسے کہتے پوچھتی ہے۔ ماں آپ دادی اور نانی ایک ساتھ بننے والی ہیں۔ وہ سب پہلے شوق سے اسے دیکھتے ہیں۔ سچ میری جان، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ وہ میسا کے پاس آ کر اس کا سر چوم کر دعا دیتی ہیں، جبران کو پیار کرتی ہیں۔ مبارک ہو برخوردار۔ بابا ان دونوں کے سر پر پیار کرتے ہیں۔ آئی ایم سو ہیپی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ عروش میسا کے گلے لگتی خوشی سے نہال ہوتی بولتی ہے، بہت مبارک ہو میسا۔ مہوش بھی خوشی سے اسے کہتی ہے۔ شیان کھڑا ہو کر جبران کو گلے لگا کر مبارک دیتا ہے۔ باقی سب بھی اسے مبارک دے کر اچھے ماحول میں کھانا کھاتے ہیں۔ عروش شیان کے ساتھ اس وقت مال میں تھی۔ وہ میسا کے لیے کچھ لینا چاہتی تھی۔
کل لیٹ ہو گیا تھا اس لیے وہ آ جائے تھے۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے اس وقت پارکنگ ایریا میں تھے جب اچانک فائرنگ ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی خطرہ بھانپ چکا تھا، اس لیے کار کے پیچھے نیچے بیٹھ کر گولیوں سے بچ کر دروازہ کھولتا نیچے سے 2 گنز نکالتا ہے۔ اس کی عادت تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے گنز چلاتا تھا اور عروش اس کے ہاتھ سے ایک گن لے لیتی ہے۔ وش اسے سرد آواز میں پکارتا ہے مگر وہ بغیر موقع ضائع کیے بنا اوپر اٹھ کر 3 لوگوں کے دل میں گولیاں اتار دیتی ہے۔ باقی 2 لوگوں کو شیان اپنی گن سے اڑا دیتا ہے۔ او مائی گینگسٹر ڈونٹ فورگیٹ، تم نے مجھے ٹرین کیا ہے۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتی، آنکھ ونگ کر کہتی ہے اسٹاپ اٹ۔ وہ اسے سینے میں بھیجتا ہے۔ پکڑ میں شدت تھی۔ وہ ایک کمانڈو سے زیادہ ٹرین ہے بیٹا، وہ کچھ غلط نہیں کرتے، بس صحیح کام اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ غلط کا خاتمہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ ان کے ذہن میں بابا کی باتیں گونجتی ہیں۔ آئی لو یو مائی گینگسٹر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ مسز گینگسٹر۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ہی از اے گینگسٹر بٹ ہی از مائن۔ وہ اس کی طرف رخ کیے نظروں کے سامنے لیے گنگناتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے گن لے کر واپس رکھ دیتا ہے۔ سنو نا، میرا تمہیں چھیڑنے کا دل کر رہا ہے۔ اس کے بازو پر انگلیاں چلاتی ہے۔ تم بگڑتی جا رہی ہو وش۔ وہ ٹرن کر کے اسے کہتا ہے۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا دیتی ہے۔ وہ لوگ واپس آ چکے تھے اور وہ گفٹ ابھی میسا کو دے کر آئی تھی۔ وہ روم میں کوچ پر بیٹھی کنپٹی سے لا رہا تھا اون۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر گھٹنے پر ہاتھ رکھتی پکارتی ہے وش، میں نہیں چاہتا اپنی طرح ایک اور جلاد بنتا دیکھنا۔ آئندہ نہیں، تم دور رہو، تمہیں صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، ہمیشہ میری جان سب سے دور رہو۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر دل میں جو تھا وہ کہتا ہے، اون تم جلاد نہیں ہو کسی کے لیے۔ لسن ٹو می، تم نے مجھے ٹرین کیا نا کہ میری حفاظت کے لیے اسے استعمال کروں۔ سب کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے، یہ میرا بھی فرض ہے۔ اس میں کچھ غلط نہیں، کیسے سمجھ سکتے ہو یہ غلط ہے؟ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتی ہے۔ مگر وش، اگر مگر نہیں اون، اس میں کچھ نہیں ہے، ایسا سب بیس جا رہا ہے، مت سوچو اس میں۔ اس کے بال سلاتی ہے۔ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ 1 ہفتے بعد میں وش کی طبیعت خراب تھی جو میسا اب اسے چیک کر رہی تھی۔ مبارک ہو بھائی، وہ اس کا ماتھا چومتی کہتی ہے۔ وہ اس کے کہنے پر شرما جاتی ہے۔ اوہو بلشنگ، وہ اسے چھیڑ کر باہر نکلتی ہے۔ جبران کو دیکھ کر آنکھیں گھما کر اسے بتاتی ہے جو وہ سمجھ کر مسکرا دیتا ہے، میری جان مبارک ہو۔ وہ اسے سینے میں پینچ لیتا ہے، منہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ کیا بھائی تم بابا بننے والے ہو، نا سمجھ انسان۔ میسا اس کے سر پر چپت لگاتی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہوتا ہے۔ جبران اسے دوبارہ گلے سے لگا لیتا ہے۔ وہ خوشی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ جہاں وہ اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ مائی پرنسس، وہ اس کا سر چوم کر کہتا ہے۔ وہ اس کے سینے میں اگلے لمحہ منہ چھپا دیتی ہے۔ 1 ماہ بعد عروش موسیٰ کے ساتھ شیان کے آفس داخل ہوتی ہے۔ وہ اسے سخت ناراض لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اسے شیان کے آفس کا بتاتا ہے، وہ اندر داخل ہو کر اس کے منہ پر دروازہ ٹھا کر کے بند کرتی ہے۔ وہ اتنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے اور باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہے۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا عروش کو وہاں دیکھ چونک کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کے یوں دروازہ بند کرنے پر نہ سمجھی سے دیکھتا ہے۔ وہ نقاب اتار کر ایک ہونٹ دوسرے پر رکھے آنسو بہاتی سیدھا اس کے دل پر اتر رہی تھی۔ وش پرنسس یہاں آؤ، کیا ہوا؟ وہ اسے ہاتھ تھام کر لاتا اپنی سیٹ پر بٹھاتا گھٹنوں پر بیٹھتا ہے۔ اون وہ سوں سوں کرتی بولنے لگتی ہے مگر دوبارہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تبھی موسیٰ اندر داخل ہوتا ہے۔ میں آئی کم ان ہمٹی ڈمٹی؟ وہ اب باقاعدہ رونے بیٹھ جاتی ہے، دونوں ہاتھوں کو مٹھی کی صورت آنکھوں پر رکھے۔ شیان اب صورتحال سمجھ گیا تھا۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتا ہے۔ یار کچھ نہیں کہا میں نے، اس ہمٹی ڈمٹی آئی مین یور بیبی۔ وہ اس کے یوں کہنے پر ہنسی روکتا ہے مگر وہ کھل کر کہکا لگا دیتا ہے، سے سوری۔ وہ موسیٰ کو مصنوعی خفگی سے کہتا ہے کیونکہ اسے بھی خاموش کرانا تھا، آئی ایم سوری ہمٹی ڈمٹی۔ وہ کان پکڑ کر کہتا آخر میں چھیڑ کر باہر بھاگ جاتا ہے۔ اون، وہ اب چیخ کر اسے پکارتی میری جان۔ وہ اس کے ہاتھ نیچے کرتا ہے، میں بات نہیں کرنی کسی سے، منہ بسور کر کہتی ہے۔ وہ بھی کنسیو کر رہی تھی، 1 ہفتہ پہلے انہیں پتہ لگا تھا اور موسیٰ اب اسے یہی کہہ کر چھیڑتا تھا جس سے اسے سخت چڑ ہو گئی تھی۔ اوپر سے اس کے موڈ، وہ اکثر چیخ کر بات کرتی تھی جس پر شیان اس کے اور زیادہ لاڈ اٹھاتا تھا۔ اوکے مت کرنا، وہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، میں کر نہیں چاہوں گی، میں اسے ناراض ہوں، ہم گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ امید سے اس کی نظروں میں دیکھتی ہے جس پر مسکرا کر سر ہاں میں
ہلا دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے اس جنگل والے گھر میں 1 ہفتہ رہتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد وہ سارے ہی وہاں آتے ہیں۔ جب تک وہ اٹھک بیٹھک کر کے معافی نہیں مانگتا وہ واپس نہیں آتی۔ 9 ماہ بعد میسا کا بیٹا 1.5 ماہ کا اور مہوش کا بھی، وہ سب پاکستان گئے ہوئے تھے۔ عروج جا نہیں پائی تھی، اس کی امی یہاں رہ کر گئی تھی۔ عروج اور شیان کی ایک بیٹی تھی 1 ماہ کی، وہ اس وقت روم میں بیٹھی اپنی بیٹی کے ساتھ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوتا ٹھٹک کر رکتا ہے، پرنسس مائی بیبی پرنسس۔ وہ وانش کو اٹھاتا ہے، اسے پیار کر کے عروج کو سینے سے لگاتا ہے۔ 2 بار ایسا ہو چکا تھا۔ وہ جب وانش چپ نہیں کرتی تھی تو وہ بھی ساتھ رونے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے اٹھاتے ہی کچھ منٹ میں خاموش ہو کر سو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر منہ پھلا دیتی ہے۔ وہ وانش کا گال چوم کر اسے بیڈ پر سلاتا ہے۔ میری جان کھانا کھایا؟ وہ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلاتی ہے۔ وش کیا کروں میں تمہارا؟ وہ اس کا سر چومتا ہے۔ واش روم میں کپڑے لے کر گھس جاتا ہے۔ جب وہ 10 منٹ بعد نکلتا ہے تو وہ کھانا ٹیبل پر جو روم میں موجود تھی لگا چکی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آتا ہے۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر اسے بھی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ اب تک منہ پھلائے ہوئے تھی۔ میرا بیبی اوکے، آئی ایم سوری، آئندہ لیٹ نہیں ہوں گا۔ وہ ان مہینوں میں اس قدر اس کا خیال رکھ کر اپنی عادت ڈال چکا تھا۔ جب وہ اپنے وقت پر نہ آتا تو وہ بکلائی بکلائی پھرتی۔ اس نے اس کا ہتھیلی کے چھالے کی طرح خیال رکھا تھا۔ وہ تو اتنی کیئر سے چڑھ جاتی تھی۔ موسیٰ تو اس کی مرضی کے کھانے لا لا کر دیتا تھا۔ جبکہ وہ سب کے سامنے کہتا تھا وہ اس کی سب سے فیورٹ ہوگی۔ وانش میں اس کی جان بستی تھی، بلکہ سب گھر والوں کی، اور عروج کے، احان اور جبران کی بیٹوں میں۔ جبران کے بیٹے کا نام راسم اور احان کے بیٹے کا نام منان رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی جب وہ کوکی لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ وش کو تنبیہ کرتا ہے کیونکہ وہ وانش کی گال چوم رہی تھی۔ وہ اسے ایک لمٹ میں اس کے قریب جانے دیتا تھا۔ اڑے میں اپنی بیبی کے گال پر پیار کا اڑی میری بیٹی کے پالے پالے ڈمپلز ہیں۔ وہ اس کے گال سے لاتی ہے۔ ڈمپلز میرے جو ہیں وہ تمہارے ہیں، وہ جو بھی ہیں لمٹ میں رہو۔ وہ اسے کافی کا مگ تھماتا ہے۔ میرا گینگسٹر ناراض ہو گیا؟ وہ اس کے بازو پر سر رکھتی لاڈ سے پوچھتی ہے۔ میری جان تم جانتی ہو میں جن نہیں دیکھ سکتا اپنی اولاد کے ساتھ بھی یوں تمہیں۔ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، مگر تمہارا کسی کے بھی قریب ہونا اتنا نہیں پسند مجھے۔ وہ شدت پسندی سے کہتا ہے اوکے بابا ٹھیک ہے مائی گینگسٹر، وہ ہار ماننے والے انداز میں کہتی ہے۔ تبھی وانش رونے لگتی ہے۔ تو وہ کپ کوکی نہیں تھا، کافی تھا۔ تو وہ کپ اسے دینے لگتی ہے جو وہ اسے نفی میں سر ہلا کر اپنے کپ اسے دیتا وانش کو اٹھا لیتا ہے۔ مائی فیملی۔ وہ وانش اور عروج کو محبت سے دیکھ دیکھ سر اوپر کر کے شکر ادا کرتا ہے۔ عشاء کا وقت تھا۔ شیان اسے سلا کر عروج کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ عشاء وہ دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ پاکستان سے آنے کے بعد وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا تھا۔ اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا۔ وہ تہجد بھی پڑھ کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح دعا کے وقت اس کے ایک ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بس وہ آیت یاد کرتی ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ختم شد۔ امید ہے گائز آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگلے ناول کا ویٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔